یہ استغفار کی برکت ہے، یہ استغفار کی کثرت ہے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں کہ اپنے گھروں میں بھی جب جائیں تو اپنی گھر والیوں سے، بچیوں سے بھی کہیں کہ استغفار کی کثرت کرو، پھر اس کی برکت دیکھو، اس کی برکتیں آپ دیکھیں۔ بجائے یہ کہ آپ کے گھر کی عورتیں جب کھانا پکاتی ہیں یا بچوں کو سلا رہی ہوتی ہیں، بجائے دنیا کی غیبتیں کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون کے اندر، میں کل ہی ایک عالم کا بیان سن رہا تھا کہ ہمارے وقتوں میں عورتیں ایسے ہوا کرتی تھیں، آپ بھی جتنے بڑے حضرات بیٹھے ہیں آپ اس کی گواہی دیں گے کہ ایک عورت اپنی دوسری بہن سے کہنے لگی کہ میں نے جتنی دیر میں گھر کی 8 روٹیاں پکائی ہیں میں نے 1 پارا مکمل کر لیا ہے، اور دوسری اس کی بہن اس کو کہنے لگی تو نے 1 پارا مکمل کر لیا ہے، جتنی میں نے گھر کا سالن پکایا ہے میں نے 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا ہے۔ تو پھر کھانے کے اندر برکتیں ہوتی تھیں، اولاد بھی پھر ایسی ہوتی تھی۔ آج میں اور آپ جو ہم اپنی اولادوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میں بھی آپ بھی، یہ جو آج کا جس کو ہم جنزی کہتے ہیں، یہ جو ہمارے تک تو کچھ عرصہ تک ٹھیک تھا، اب آگے جب یہ ماں باپ بنیں گے تو اللہ جانے کیا ہوگا، کوئی کسی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کرنے لگ جائیں، اور گھر جا کے عورتوں سے کہیں کہ استغفار کی کثرت کرو۔ من حیث القوم، یہ پوری قوم کا یہ لازم ہے اس کے اوپر۔ اور جب خود اللہ کے رسول بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے۔ یہ پریشانیوں کا حل ہے، یہ رزق کی تنگی پہ جو آج آپ پوچھتے ہیں کہ وظائف، اور کسی کو وظیفہ بتاؤ بھی تو وہ کہتا ہے ایسا وظیفہ، مجھے ایسا وظیفہ بتاؤ جو کسی کو پتہ بھی نہ ہو، ایسا نادر قسم کا وظیفہ بتاؤ جو عام آج کل چلتے پھرتے ہر بندہ بتا رہا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی خیر ہر کوئی شیخ الوظائف بن گیا ہے، جس کو دیکھو تو وہ، جیسے پرانے وقتوں میں کہتے تھے ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مولوی ہے، آج لوگ وظیفے کے بھی اسی طرح جو ہیں وہ شیخ بن گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ اتنی 1000 مرتبہ پڑھو، 10,000 مرتبہ پڑھو، 1,00,000 مرتبہ پڑھو، وظائف پہ لگ گئے، فرائض چھوڑ دیے وظائف کے چکروں میں فرائض چھوٹ گئے، اور فرائض جب پورے نہیں ہو تو وظائف کیا کام کریں گے؟ کچھ محنت و مشقت بھاگ دوڑ تو کرنی پڑے گی، بازو ٹوٹ جائے تو یہاں پر صرف پٹی لگا دو تو اسے کوئی حرج کچھ ہوگا، گلو لگا کے یہاں پر تعویذ لگا لی، یا گاڑی کے اوپر لگا دیا، یا گھر کے اوپر لگا دیا ھذا من فضل ربی، یا واللہ خیر الرازقین، اور کیا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور بے باک ہو کر ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جس طرح پرانی قومیں کہتی تھی۔ اللہ تو اس وقت بھی غفور الرحیم تھے جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا، بنی اسرائیل پر عذاب آیا، اللہ اس وقت بھی غفور الرحیم تھے، اللہ آج بھی غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آتی ہے وہ پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، اور زندگی بھی اس کا جو ہے انسان کو پتہ دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ یہ جب انسان کو رزق کی پریشانی ہو، تنگی ہو، تو یہ رزق کے ساتھ بھی ہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ لازم ہے کہ استغفار کی کثرت کرو، اور پھر اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر لاؤ، اور وہ خوف کب ہوگا؟ جب انسان استغفار کی عادت ڈال لے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ تو میں نے حدیث پڑھی نا، قرآن کی آیت کہہ رہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، 28ویں سپارے میں آتا ہے جب اللہ کا خوف انسان کے دلوں کے اندر آ جائے تو پھر اللہ اس کے لیے بھی آسانی اور ایگزٹ کا راستہ نکال دیتے ہیں ہر پریشانی سے۔